اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن کو فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو بنانے کا مقصد تھا اس کو جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ میں نے دن جو ہے روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا اور رات جو ہے اپنے بندوں کے آرام کرنے کے لیے بنایا۔ اور یہ بات جو ہے شرعی اور عقلی دونوں طور پر جو ہے ثابت ہے کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن جو ہے روزی تلاش کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سویا جائے تو کب سویا جائے؟ جیسے رات سونے کے لیے تو بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، تو رات میں سویا جائے تو کب سویا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے احادیث کے اندر ہم اور آپ کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ میرے آقا عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد جو ہے بات نہیں کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ میرے آقا عشاء کے بعد جو ہے باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے کھا پی کر اور عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے جلد سے جلد سو جانا چاہیے۔ ان احادیث سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے
کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جلد سے جلد سو جانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا اس چیز کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے کہ بلا وجہ جو ہے آدمی رات میں جاگے بیدار رہے۔ اب مسئلہ اس کے تعلق سے جو ہے جو علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ دینی امور یعنی تعلیم حاصل کرنا رات میں، عبادت نفلی کرنا، یا کوئی دنیاوی اہم کام جو ہے وہ کرنا، یا جو ہے عشاء کے بعد جو ہے کوئی ایسے کام کو انجام دینا جس سے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، یا اپنے گھر والوں سے جو ہے گفتگو کرنا، یا کسی کے گھر پر جو ہے مہمان ہے مہمان سے گفتگو کرنا، ان کی ضیافت کرنا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے احادیث سے ثابت ہیں، آدمی کر سکتا ہے۔ یعنی دینی مجالس میں آدمی رات میں بیٹھ کر بیدار رہ سکتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات میں عشاء کے بعد بھی آدمی بیدار رہ سکتا ہے، مہمان کی ضیافت کے لیے آدمی رات میں بیدار رہ سکتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے گفتگو کرنے کے لیے عشاء کے بعد بھی آدمی جو ہے بیدار رہ سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے جلد سونا مستحب ہے، جلد سونا مستحب ہے، اور جو ہے دینی یا دنیاوی امور کے لیے جو ہے جاگنا جائز ہے، دینی یا دنیاوی امور کے لیے جاگنا جو ہے جائز ہے، اور فضول فالتو جو ہے جاگنا بیدار رہنا جو ہے مکروہ ہے۔ یعنی کوئی کام نہیں ہے، بلا وجہ آدمی عشاء کے بعد جاگتا ہے تو یہ چیز مکروہ ہے جب بلا وجہ ہم جاگیں گے، اور اگر جو ہے کوئی کام ہے اس کی وجہ سے یا تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے یا جو ہے کسی دینی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم بیدار رہتے ہیں تو یہ کام جو ہے مکروہ نہیں کہلائے گا، بلکہ بلا وجہ جیسے ہم اور آپ رات میں بلا وجہ کسی سے گپ سپ کرتے ہیں تو یہ کام جو ہے مکروہ ہے، یہ کام مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اتنی رات تک جو ہے بیدار رہتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے بیدار رہنے کی وجہ سے جو ہے میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اس کو یہ غالب گمان ہے، تو جو ہے یہ چیز ناجائز ہو جائے گی، تو یہ چیز ناجائز ہو جائے گی۔ تو یہ رات میں بیدار رہنے اور نہ رہنے کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جو ہے عشاء پڑھنے سے پہلے سوئے تو اس کی آنکھیں نہ سوئے جو سوئے تو اس کی آنکھیں نہ سوئے، جو سو جائے تو اس کی آنکھیں نہ سوئے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے انتہائی غضب میں یہ دعا فرمائی، حضرت عمر نے انتہائی غضب میں یہ دعا فرمائی کہ ایسے شخص کو آرام و سکون نہ ملے، ایسے شخص کو آرام و سکون نہ ملے، کس کو؟ جو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے، جو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں جو ہے حضرت عمر نے دعا کی کہ ایسے شخص کو جو ہے سکون کی نیند نہ آئے، ایسے شخص کو جو ہے بستر پر سکون نہ ملے، آرام نہ ملے۔ تو ان احادیث سے معلوم کیا ہوا کہ ہم کو جو ہے کھانا جلد سے جلد کھا کر نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے تب سونا چاہیے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت جو ہے سوئی تھی
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور حضور نے جو ہے مجھے ہلایا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے جو ہے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں جو ہے شامل ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ رزق جو ہے وہ صبح میں تقسیم ہوتا ہے، رزق جو ہے صبح میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی اس میں شامل ہو جاؤ، اور جو ہے غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ یعنی صبح کے وقت میں جو ہے دیر تک سونا یہ غفلت والوں کا کام ہے۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ یہ دیر تک سونے والے جو ہوتے ہیں وہ غفلت والے ہوتے ہیں، یعنی ان کو نہ فجر کی نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو اللہ و رسول سے جو ہے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ اس عادت کو نہ اپنایا جائے، اس عادت سے بچا جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک جو ہے لوگوں کا رزق جو ہے تقسیم کرتا ہے۔ طلوع آفتاب تک جو ہے یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہی وقت جو ہے رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو جن وقتوں میں جو ہے رزق تقسیم ہوتا ہے ہم ان وقتوں کو جو ہے پالیں گے، ہم ان وقتوں کو پالیں گے۔ اور مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت سوتے رہنے سے جو ہے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جو صبح میں سوتے رہتے ہیں نماز فجر کو نہیں ادا کرتے ہیں وہ رزق سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے بتا دیا کہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جب ایسے وقت میں ہم سوتے رہیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے وقت میں سونے والا جو انسان ہوتا ہے وہ رزق سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج کل بہت سے لوگ جو ہے رزق کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم رزق کے لیے جو ہے بہت پریشان ہیں، کنگال ہے، پریشانی کے حالت میں ہیں۔ اور جب ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ انسان بستر پر پڑا جو ہے سو رہا ہوتا ہے۔ شکایت ہم تو کر رہے ہیں، مگر جب ہم اپنی زندگی کا خود جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ پر خود غور کرتے ہیں کہ آخر ہمارے گھر میں جو ہے رزق کیوں نہیں آ رہا ہے، یا ہمارے رزق میں جو ہے برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو جب ہم خود کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جو وقت رزق تقسیم ہونے والا ہوتا ہے ان وقتوں میں جو ہے ہم بستر پر پڑے ہوتے ہیں، ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر جو ہے سو رہے ہوتے ہیں، نہ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، نہ اللہ و رسول کا ذکر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو پریشانی ہے، جو ہمارے گھر میں برکت نہیں، جو ہمارے پاس رزق مال و دولت نہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جو آج محروم ہے ہماری اپنی کوتاہی ہے، اس لیے جو ہے آج ہم محروم ہے۔ تو اگر رزق لینا ہے، اگر آپ کو مالدار بننا ہے تو نبوی جو نسخہ ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، جو طریقہ میرے آقا نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، تب تو جو ہے ہم رزق سے جو ہے مالا مال ہوں گے۔
تب جا کر ہمارے رزق کے اندر جو ہے برکت آئے گی، اور جب ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے گی تو ہم یقیناً جو ہے ایک دن رزق سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور دیکھو ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ میرے آقا نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم میری امت کی صبح میں جو ہے برکت عطا فرما۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے صبح میں برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے صبح میں برکت رکھی ہے۔ اب جو صبح سویرے بیدار ہوگا، جو صبح سویرے اٹھے گا، اس کو جو ہے برکت حاصل ہوگی، اس کو برکت حاصل ہوگی۔ اور جہاں پر ہم کو صبح سویرے اٹھنے پر بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، وہیں پر جو ہے ہم دعائے نبوی سے بھی مالا مال ہوں گے۔ یعنی دعائے نبوی کا جو فیض ہے، جب ہم صبح میں اٹھیں گے، جو میرے آقا نے دعا کی ہے، اس دعا کا فیض جو ہے ہم اور آپ کو بھی حاصل ہوگا، مگر صبح میں اٹھنے کے بعد ہی ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ نہ ہم صبح میں جلدی اٹھتے ہیں اور نہ ہم رات میں جلدی سوتے ہیں، نہ ہم رات میں جلدی سوتے ہیں اور نہ صبح میں جلدی اٹھتے ہیں۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ ہماری جو راتیں ہیں گپ سپ کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موبائل پر جو ہے پوری رات گزار دیتے ہیں، پوری رات موبائل پر گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھنے کا وقت آتا ہے تب جا کر وہ سوتے ہیں، تو جب ہم نے اپنی عادت کو خود بگاڑ لیا، جب ہم نے خود تعلیمات اسلام سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو پھر رونا کیسا جب ہم نماز فجر کے لیے جو رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، جب ہم اس میں بیدار نہیں ہوتے، جب ہم نماز فجر نہیں ادا کرتے، جب ہم نماز عشاء نہیں ادا کرتے، تو پھر ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے آقا نے تو واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا ہے کہ رزق جو تقسیم ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس میں جو ہے جب ہم اٹھیں گے تو ہم کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، ہم کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر جو ہے ہم اور آپ کے لیے بے شمار فائدے جو ہے پوشیدہ ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑا جائے، ان تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے، تب جا کر ہم کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ ہم خود اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب اسلام شروع سے چلا تھا، جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی مسجد نبوی ہے کہ جس کے اندر جو ہے مال و زر کے ڈھیر لگائے گئے تھے، اور مال و زر اتنے زیادہ آ گئے تھے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا تو حضرت عمر رونے لگے تھے۔ کیونکہ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا، آپ کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اسی مال و زر کے چکر میں اسلامی تعلیمات کو بھول جائے گا۔ آج وہی وقت ہے کہ ہم جو ہے مال و دولت کی فکر تو کرتے ہیں، مگر جو رب رزق دیتا ہے ہم اس کی تعلیمات کی فکر نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح کر کے بتا دیا کہ میں نے جو ہے رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن جو ہے رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، تو تم رات میں آرام کرو
اور صبح فجر کے وقت جو ہے اللہ کو یاد کر کے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ میرا مولا ایسا ہے کہ اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو رزق دوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر کام کو انجام دیں گے تو کوئی بھی کام جو ہے ادھورا نہیں رہے گا۔ اور فجر کی نماز تو ایسی نماز ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب، یعنی آدھی رات اس کو جو ہے عبادت میں اس نے گزاری۔ عشاء کی نماز تو ہم پڑھ کے سو گئے، ہم کو ثواب آدھی رات کا مل گیا۔ اور جو فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیتا ہے آدھی رات کا ثواب پا جاتا ہے۔ تو ہم اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے، فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی تو پوری رات کا ثواب جو ہے ہم کو مل گیا۔ ہم تو بستر پر آرام کرتے رہے مگر ثواب جو ہم کو مل رہا ہے پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی مسجدوں کو ضرور آباد کریں، نماز کی پابندی کریں۔ پھر ہماری مسجدیں خالی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا تھا ماہ رمضان المبارک کے اندر کہ جگہ نہیں ملتی تھی، مگر وہی نماز آج بھی ہے، مسجد بھی وہی ہے، مگر نمازی چلے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ تم اسی مسجد میں آنے کے لیے ترسو گے مگر تم کو جو ہے مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ آخر وجہ کیا بنتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے؟ آخر ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم ترکی جیسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ترکی جیسے حالات ہو جائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے؟ یا ہم سیریا جیسے حالات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب سیریا جیسے حالات ہو جائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے؟ یا ہم فلسطین جیسے حالات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فلسطین جیسے حالات ہو جائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے؟ آخر ہم کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چھتوں پر بھی، ہمارے سروں پر آج چھت بھی ہے، ہمارے گھروں میں کھانے پینے کے لیے اناج بھی موجود ہے۔ آپ ترکی کو اٹھا کر دیکھ لیں، سیریا کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیں، فلسطین کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے سب جو ہے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، سر پر چھت کے لیے جو ہے لوگ ترس رہے ہیں، سامیانے میں ٹینٹ کے اندر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سروں پر جو ہے چھت بھی ہے، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے اناج بھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ وقت سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہی ترکی، وہی سیریا جہاں پر آج یہ حالت ہے کہ ایک گاڑی اگر امداد کے لیے پہنچ جاتی ہے، جیسے آج اگر ہم چھت پر اناج ڈال دے، دانا ڈال دے تو پرندے جو ہے جھنڈ کے جھنڈ اس دانے پر گرتے ہیں دانا چننے کے لیے۔ وہی حالات جو ہے آج یہاں کے ہو چکے ہیں کہ ایک گاڑی اگر مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے، نوجوان، بوڑھے سب جو ہے اس گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے جو آدمی کو دوڑنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور جو وقت ہمارے لیے جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس وقت میں اس کام کو انجام دیں۔ اور جب ہم اس کام کو انجام دیں گے تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اس کا کرم ہوگا۔ اور جب اللہ کا ہم کو فضل مل جائے گا، کرم مل جائے گا تو یقیناً ہمارے حالات جو ہے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت